خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ اس جسد کے ساتھ اس روح کا اتصال، اور یہ 30 40 50 60 70 80 100 برس کی عمر، یہ ایک وقفہ ہے، یہ امتحانی وقفہ ہے، تمہیں جانچا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے۔ ایکم احسن عملا، اس کو بھی اقبال نے اسی نظم میں خوب بیان کیا ہے کہ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے۔ اب اگر تو دو چیزیں انسان پر واضح رہیں، اور نہ صرف واضح رہیں، مستحضر رہیں۔ واضح تو ہو جاتی ہے ایک چیز، پھر آدمی بھول جاتا ہے، ان کو فائدہ نہیں رہتا اس کی۔ مستحضر ایک یہ کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی طویل ہے، بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ تم اس عاجلہ کو پسند کرتے ہو، اس دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت ہے جو باقی رہنے والی ہے، ابدی۔ اگر تو یہ معلوم ہو، جیسا کہ سورہ عنکبوت کی آیت کے حوالے سے میں نے آپ کو آیت سنائی کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہو۔ ایک حقیقت تو یہ معلوم ہو اور مستحضر رہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی، اور دوسری حقیقت یہ کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحانی وقفہ ہے۔ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے۔ یہ مستحضر رہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ انسان دنیا پرست نہیں بنے گا۔ متاع ہے دنیا، برتنے کی چیز ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا متاع، برتنے کی چیز ہے، برتو اسے۔ اب میں یہاں آپ کو کچھ حدیثیں بھی سنا دینا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث میں حضور نے عجیب نقشہ کھینچا ہے، مالی ولی دنیا، لوگوں مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار، انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها۔ میری مثال تو اس سوار کسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں سستانے کے لیے رک جاتا ہے۔ اس درخت کو اپنی منزل نہیں سمجھتا، اپنا گھر نہیں سمجھتا، تھوڑی دیر کا سستانا ہے، پھر وہ اس درخت کو چھو خیر بات کہتا ہے، اپنا راستہ لیتا ہے، اپنی منزل کی طرف رواں ہو جاتا ہے۔ بس اتنا تعلق، منزل یاد رہے۔ چنانچہ دوسری بڑی پیاری حدیث ہے، بہت مختصر بھی ہے، انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ دیکھو یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، قرآن مجید کہتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا خلافت ہمیں دینی تھی تو سب کچھ ہمارے لیے بنایا گیا ہے، یہ محفل سجائی گئی ہے ہمارے لیے، یہ سب ہمارے لیے بنایا گیا ہے، پورے عالم کو مسخر کیا گیا ہمارے لیے۔ سخر لکم، سورج بھی چاند بھی ہر چیز تمہارے لیے مسخر کی گئی ہے۔ انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، لیکن تمہاری تخلیق ہوئی ہے، تمہیں بنایا گیا ہے، تمہیں پیدا کیا آخرت کے لیے۔ یہ منزل یاد رہے، میرا ٹھکانہ وہ ہے، میرا گھر وہ ہے، میری منزل وہ ہے، یہ راہ گزر ہے، یہ سفر ہے، یہ ایک وقفہ ہے، امتحانی وقفہ ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ لیکن اب تیسری حدیث سنیے، اور یہ ہے وہ کہ جو اس دنیا کو، جو میں نے شروع میں کہا تھا، بڑی ٹھوس حقیقت ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے، سنجیدہ تخلیق ہے، ہم نے کوئی کھیل کود کے لیے تو نہیں بنایا ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ حضور فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں بو گے نہیں تو کاٹو گے کیا خاک۔ اس اعتبار سے غور کیجئے، یہ دنیا اور حیات دنیاوی کا ایک ایک لمحہ ایک بڑی عظیم حقیقت بن کر سامنے آتا ہے۔ ہماری حیات دنیاوی کا ایک ایک لمحہ ابدی ہے، پوٹینشلی، کیوں کہ اس میں جو کچھ ہم کما رہے ہیں اس کے نتائج ابدی زندگی پر پھیلے ہوئے ملیں گے۔ تو گویا کہ یہ جو ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے، طور سے محشر میں ہے، بیشتر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، یہاں کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے بہت قیمتی ہے، یہاں بو، محنت کرو، کاشت کرو تاکہ وہاں کاٹ سو۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ اب دیکھیے یہ جو انداز ہے قرآن کا، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، جو ہماری گفتگو کا عنوان ہے، اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں عملاً۔ ایک نتیجہ جو صحیح ہے، جو قرآن نکالنا چاہتا ہے، جس کی طرف اسلام رہنمائی کرتا ہے، ایک ہے بالکل منفی نتیجہ جس کی اسلام نفی کرتا ہے۔ وہ منفی نتیجہ کیا ہے؟ دنیا دھوکے کی ٹٹی ہے، چھوڑو گھر گرستی کو، دفع کرو، رب سے لو لگانی ہے۔ یہ شادی کر کے اور گھر گرستی کا کھکیڑ بول لینا، کہاں ایک پیٹ کا پالنا، کہاں 10 پیٹ لگ جائے پیچھے، اسی میں آدمی جو ہے گم ہو کر رہ جاتا ہے۔
لہٰذا گھر گرستی کو چھوڑو، تجدد کی زندگی گزارو۔ تو یہ تمدن ہر جگہ شر ہے، برائی ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے، دفع ہو جاؤ۔ جاؤ کہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر، کہیں غاروں میں، گفاؤں میں، کہیں جنگلوں میں دھونی روا۔ یہ ہے اس کا ایک منطقی نتیجہ جو نکلا ہے دنیا میں، اور تقریباً تمام مذاہب عالم میں نکلا ہے۔ رحمانیت جس کی جس شد و بد کے ساتھ نفی کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نفی ہے، مکمل نفی، لا رہبانیت فی۔ فرمایا کہ النکاح بن سنتی، یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، گھر گرہستی کی زندگی اختیار کرنا یہ میری سنت ہے۔ 3 صحابہ پر کچھ اسی طرح کا غلبہ ہو گیا تھا۔ صحابہ میں ہر طرح کے لوگ تھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو بڑے ریشنلسٹ تھے، عقل کے حوالے سے بات سمجھنے والے۔ حضرت عمر کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سر خیل تھے ان کے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو درویش برش لوگ بھی تھے، کچھ پر یہ تقویٰ کا اور درویشی کا بہت زیادہ غلبہ ہو گیا تھا، مغلوب الحال ہم انہیں کہہ سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک عجیب سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے باپ اور بیٹے میں۔ عمرو بن العاص بہت بڑے سیاستدان، مدبر، عرب نے چوٹی کے جو 3 سیاستدان پیدا کیے ان میں سے ایک عمرو بن العاص ہے، وارئر، کانکرر، سیاستدان۔ لیکن عبداللہ ابن عمرو بن العاص بالکل درویش، روزانہ روزہ ساری رات کھڑے ہیں، نہ بیوی سے کوئی سروکار، نہ کسی سے کوئی سروکار۔ حضور کو اطلاع ملی، بلا لیا، جواب طلبی ہو گئی، یا عبداللہ اولم اخبر انک تصوم الدہر وتقوم اللیل، اے عبداللہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے تم ساری رات کھڑے رہتے اور روزانہ روزہ رکھتے، کیا کہتے ہیں؟ جی حضور ایسا تو ہے۔ لا تفعل، مت کرو ہرگز۔ فإن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا، دیکھو تم پر تمہارے اس جسم کا اور نفس کا بھی حق ہے، اسے آرام بھی دو، اس کی ضروریات بھی پوری کرو، اس کی دیکھ بھال بھی کرو، یہ بھی تمہارے پاس امانت ہے اللہ کی۔ پھر تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے۔ کسی صحابی نے دیکھا تھا حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کی بیوی کو کہ وہ بالکل جیسے کہ میلی کچیلی حالت میں تھی۔ پوچھا ہی کیا حال بنا رکھا؟ ان کا کہ آپ کے دوست کو تو کوئی غرض ہے ہی نہیں سرے سے، ظاہر بات ہے ایک مسلمان بیوی اور کس کے لیے وہ سنگار کرے گی جب شوہر ہی کو کوئی دلچسپی نہ، اس سے غرض ہی نہ۔ لا تفعل، رات کو سو بھی، دیکھو مجھے میں رات کو سوتا بھی ہوں، نماز پڑھتا بھی ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، داغے بھی کرتا ہوں، دیکھو زیادہ سے زیادہ ہفتے میں 2 دن روزے رکھ لیا کرو۔ حضور مجھے اور تھوڑی سی اجازت، اچھا 1 دن ناغا 1 دن روزہ، صوم داؤد، اس سے آگے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح 3 حضرات سراسرحت آتا ہے حدیث میں، بخاری شریف کی روایت ہے، ان پر بھی کوئی ایسا ہی غلبہ ہوا رحمانیت کا اور ترک دنیا کا۔ انہوں نے آ کے ازواج مطہرات سے معلوم کیا آپ کتنی رات نماز پڑھتے ہیں، کتنا دو سوتے ہیں، مہینے میں کتنے آپ روزے رکھتے ہیں نفلی۔ انہوں نے کوئی، وہاں تو کھلی کتاب تھی سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تھی حقیقت بیان کر۔ اب دیکھیے ایک عجیب ذہنیت، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کم ہے، ان کے اندازے کے اعتبار سے تو بہت کم ہے، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو ذرا تسلی، حضور کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ تو معصوم ہیں، آپ کا سے گناہ نہیں ہوا، کوئی خطا نہیں ہوئی، آپ کے لیے تو یہ اتنی عبادت ہمارے لیے تو کافی نہیں، اب تو گناہگار ہے۔ ایک نے عہد کیا کہ میں کبھی نہیں سوؤں گا، رات بھر کھڑا رہوں، دوسرے نے کہا کبھی ناغا نہیں کروں گا، ہر روز روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں شادی بیاہ کے کھکھیڑ میں پاؤں نہیں۔ حضور کو اطلاع مل گئی، طلب فرمایا، ڈانٹا آپ نے، آپ لوگوں نے یہ کہا ہے؟ جی ہاں ہم نے کہا تھا۔ واللہ خدا کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں، نازے بھی کرتا ہوں، میری گھر گرستی کی زندگی ہے، میری بیویاں ہیں۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، یہ ٹکڑا جو جوڑ دیا جاتا ہے نکاح کے خطبے میں اس حدیث کے ٹکڑے کے ساتھ، یہ 2 علیحدہ حدیث ہے بالکل، النکاح من سنتی، اور یہ ٹکڑا اس طویل حدیث کا ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو پسند نہیں کرتا پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو میں نے احادیث کے حوالے سے آپ کو وہ جو منفی طرز عمل، گریز، دنیا سے تعلق منقطع کرنا، پسپائی، گریز، فرار، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دنیا پھر شریروں کے لیے رہ گئی، کھیلے کودے عیش کریں۔ جو سلیم الفطرت نیک لوگ تھے وہ تو گئے، لہذا ان کو اب کوئی روک ٹوک کرنے والا ہی نہیں، کوئی پوچھنے تاشنے والا نہیں، ظالم جو چاہے ظلم کرے اور جس طرح چاہے شریر جو ہے شرارتیں کرے۔ قرآن مجید میں سورہ حدید اس اعتبار سے نہایت عظیم صورت ہے، نہایت عظیم صورت ہے کہ وہاں یہ آیت بھی بہت ہی شاندار انداز میں آئی ہے، متاع الغرور والی، خاصی طویل آیت بن کر آئی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا 4 جگہ تو حیات دنیاوی کو کہا گیا ہے صرف لہو و لعب یا لعب و لہو، لیکن یہاں جو ہے آیت نمبر 20، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب
वलहवुन वज़ीनतुन वतफाखुरुम बैनकुम वतकासुरुन फिल अम्वाल वल औलाद। 5 अल्फाज के हवाले से इस हयात दुनियावी के कुछ हकायक बयान किए गए। आम तौर पर सरसरी तौर पर लोग गुजर गए हैं। मुहावरतन जब भी आता है मुहावरा लहव लाइब लाइब लहव, वो तो 4 जगह है, यहाँ 3 अल्फाज मजीद आए हैं। और तरकीब क्या है, पहले लाइब है फिर लहव है। सूरह अल-कबूत में लहव लाइब ये दर हकीकत एक तरह से मुहावरे की शक्ल इख्तियार कर गया, तमाशा और खेल, लेकिन नहीं, यहाँ तरतीब कुछ और है। इस पर अगर आप गौर करेंगे तो एक अजीब सा नक्शा सामने आता है। हयात दुनियावी के 5 अदवार, जिनमें से हर दौर में एक शय इंतहाई अहम होती है, तवज्जो का मरकज बनी होती। इब्तदाई दौर है, बिल्कुल बच्चा भी है, खेल, बस लाइफ, इसके सिवा उसे कोई जिंदगी से सरोकारी नहीं। जिंदगी के तल्ख हकायक कभी उसे मालूम नहीं। भूख लगी तो रो पड़े, माँ ने दूध पिलाना है, खिलाना है, उनसे तो कुछ नहीं करना उसने, वो लाइफ खेल। लेकिन थोड़ा सा आगे चलते हैं, टीन एजर स्टेज में जब दाखिल होता है आदमी, तो अब वो निरा खेल, मासूमाना खेल नहीं रहता, उसमें तलज्जुज, सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन का उनसर शामिल हो जाए। अब इसके कहा लहव, एलबू अन्नमल हयात दुनिया लाइबुन व लहवुन। जरा आगे बढ़िए तो इंसान पर सबसे ज्यादा धुन सवार हो जाती है, बनाओ सिंगार, मेरा लिबास फैशन के मुताबिक हो, कहीं ऐसा ना हो मजाक उड़े। अपने लिबास के बारे में बहुत कॉन्शियस होगा, अपने हेयर कट के बारे में बहुत कॉन्शियस होगा, हर चीज के बारे में बहुत कॉन्शियस। ज़ीनतुन, बनाओ सिंगार, आराइश, ज़बाइश। इससे जरा आगे गए, तकासुरुन फिल अम्वाल वल औलाद, तफाखुरुन बैनकुम। ये समझिए कि तकरीबन 30 बरस की उम्र जब इंसान की होती है, अब फख्र, तफाखुर, या दौलत पर फख्र होगा, या नसब पर फख्र होगा, या अपनी किसी सियासी हैसियत पर फख्र होगा, अपनी चौधराहट पर फख्र होगा। तफाखुरुन बैन, जिसमें जान में चूंकि तवानाई होती है, कुव्वत होती है, लेकिन इसके बाद जब उम्र ढली, बड़ा रियलिस्टिक हो जाता है इंसान। फिर ये जो 34 स्टेज थी, इसमें तो ये कि मूछ नीची ना हो, चाहे सब कुछ मैं अपना खर्च कर दूं, दांव पे लगा दूं, लेकिन मूछ नीची नहीं होगी। आखिरी स्टेज वो होती है कि फिर हौका लग जाता है आदमी को, तकासुरुन फिल अम्वाल वल औलाद, माल और औलाद की कसरत कसरत कसरत। अब ये होता है कि मूछ नीची क्या, मूंड भी दी जाए तो कोई हर्ज नहीं, माल आना चाहिए, वेरी रियलिस्टिक। और इसी हाल में इंसान होता है। आखिरी पारे की सूरत में फिर इसमें ऐड करके उसके ऊपर मोहर लगा दी, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। ये तकासुर जो है पीछा नहीं छोड़ता। इतनी दौलत भी है कि आपकी 10 नस्लें खा सके इत्मीनान से बैठकर, तब भी सब्र नहीं। बड़े मियाँ की टांगे जो है वो कब्र में लटकी हुई है, लेकिन तकासुर जो है, तकासुर माल, वो पीछा नहीं छोड़ता। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक के कब्र तक जाओ, कब्र में उतार दिया जाए, जब तक टांगे सिर्फ लटकी हुई है उस वक्त तक नहीं। इसके बाद तशबीह दी है कि ये हयात दुनियावी का जो एक साइकिल है, एलमु अन्नमल हयात दुनिया लाइबुन व लहबुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वाल वल औलाद। अब इसको कंपेयर किया है प्लांट किंगडम में जो साइकिल चल रहा है। ये हमारा साइकिल है 60-70 बरस का। बच्चा पैदा हुआ, खुशियां मनाई गई, फिर वो लड़कपन से, फिर टीनेजर स्टेज से, फिर जवानी है, फिर अधेड़ उम्र है, और फिर बुढ़ापा है, और फिर कब्र में उतारा जाना है। लेकिन ये कि प्लांट किंगडम में साइकिल चलती है। का मसल गैसिन अजबल कुफ्फार नबातुहु सुम्मा यहीज फतराहु मुस्फरन सुम्मा यकूनु हुतामा। ये 4 स्टेज है। जैसे बारिश बरसती है तो सब्जा नमूदार होता है, और काश्तकार को बड़ा अच्छा लगता है, उसने बीज बोया था, उसने मेहनत की थी, उसने हल चलाया था। अजबल कुफ्फार नबातुहु, उसको बहुत अच्छा लगता है, दिल बाग बाग हो जाता है। जैसे आपके यहाँ बेटा हुआ, पोता हुआ, खुशियां मनाते हैं आप। कमसल गैसिन अजबल कुफ्फार नबातुहु सुम्मा यहीज, फिर वो फसल अपनी पूरी कुव्वत को पहुंचती, फसल लहरा रही है, फतराहु मुस्फरन, फिर वो जर्द हो जाती है। वो हरियावल अब खत्म हुई, अब फसल पक गई है, अब वो जर्दी पर आ गई। सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर वक्त आता है, अगर वो खुदरो घास है तो फिर वो चूरा चूरा होकर फिर वो मिट्टी में मिल जाती है, और अगर फसल है तो खेती कट गई, उसके बाद क्या रह गया, वो चूरा ही रह जाता है बाकी। ये लाइफ का साइकिल चल रहा है, 3 महीने का हो, 4 महीने का हो, ये है प्लांट किंगडम का, वो है साइकिल इंसानी जिंदगी। अब फरमाई टीप की बात जो है, वह फिल आखिरत अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुन मिनल्लाहि व रिज़वान। देखो दुनिया की जिंदगी तो इन स्टेजेस से होकर गुजरी जानी है। जो पैदा हुआ है उस पर बुढ़ापा भी आएगा, मौत भी आएगी,
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो सूरह आल इमरान की 185वीं आयत का पहला जुमला है। हर इंसान को जो पैदा हुआ मौत आनी है। अब ये है कि वो कहीं आपने महल में गुजार ली जिंदगी, किसी कुटिया में गुजार ली जिंदगी, किसी की फुटपाथ पर गुजर गई जिंदगी। जिंदगी गुजर जाती है, गुजरती है, और वो 5 स्टेजेस में से होकर गुजरती है। आप गंदी गलियों में बच्चों को खेलते हुए देखते हैं, वो भी खेल रहे होते, नालियों के पानी के अंदर खेल रहे होते, उनका भी खेल है, गंदे जौड़ में खेल रहे होते। वो तो है जिंदगी की, वो स्टेज जो है खेल की है। किसी के पास बड़े कीमती खिलौने हैं, उनसे खेल रहा है, कोई इस तरह गुल्ली डंडा खेल रहा है या कुछ और खेल रहा है, लेकिन वो 5 स्टेजेस तो आएंगी। इल्मु अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वालि वल औलाद कमसलि गैसिन अजबल कुफ्फार नबातुहु सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रन सुम्मा यकूनु हुतामा व फिल आखिरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुन मिनल्लाहि व रिज़वान। आखिरत में जाकर ये बाइफरकेशन हो जानी है, या तो शदीद अजाब और या अल्लाह की मग़फ़िरत और रज़ा। नाउ द चॉइस इज योर्स, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। फैसला तुम खुद कर लो। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। यहाँ भी आखिरी अल्फाज वो है कि दुनिया की जिंदगी धोखे के सिवा कुछ नहीं। क्यों? अगर तो दुनिया की जिंदगी में गुम हो गए, जैसे कि इकबाल ने कहा है कि काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, और मोमिन की ये पहचान के गुम उसमें है आफाक। दुनिया में रहो, तालिबे दुनिया ना बनो, तालिबे उक़बा, तालिबे आखिरा। दुनिया में रहो, बरतो, इस्तेमाल करो, तुम्हारे लिए पैदा किया गया भाई, बरतो, मता है, बरतने की शय है। हाँ, हलाल और हराम की पाबंदियां सामने रखो, बाकी बरतो। मतलूब ये ना हो, मकसूद ये ना, मतलूब आखिरा हो। इन्नमा दुनिया खुलिक़त लकुम व अंतुम खुलिक़्तुम लिल आखिरा। मंजिल वो रहे, मुस्तहज़र रहे, सामने रहे कि मैं तो अजनबी हूँ, यहाँ ये मेरा वतन नहीं है। अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। जैसे किसी परिंदे को किसी पिंजरे में बंद कर दिया गया हो, उस तरह हमें इस दुनिया में भेज दिया गया। अल्लाह की मर्जी है, उसने भेजा है। जब तक वो चाहता हम रहेंगे यहाँ, लेकिन हमारा दिल यहाँ नहीं लगेगा। बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, तालिब दुनिया ना। तब तो ये कोई धोखे का सौदा नहीं, पतन नहीं, बिल्कुल नहीं। हुजूर ने खुद फरमाया, मुझे तुम्हारी इस दुनिया में से फला फला चीजें बहुत पसंद है, और किस कदर रियलिस्टिक हैं। आपने औरतों के बारे में फरमाया, मुझे इस दुनिया से पसंद है औरत। कोई तसन्नो और कोई भी तकल्लुफ और कोई खिलाफ फितरत बात नहीं की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आंखों की ठंडक मेरी नमाज में है, मुझे खुशबू पसंद है। औरत की तरफ भी आपका रुझान था। कुरान मजीद में आता है, नबी अब कोई और निकाह आप नहीं करेंगे। वलाउ आजबत का हुस्नुहुन्ना, चाहे उनका हुस्न जो है वो आपको अच्छा लगे, अब इजाजत नहीं है मजीद, बस फुल स्टॉप। जितने निकाह हो चुके। तो ये दुनिया को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया पर सवार रहो, दुनिया को अपने ऊपर सवार ना होने दो। बस बात सिर्फ ये, काफिर की ये पहचान कि आफाक में गुम है। इसीलिए सूरह कहफ का एक मरकजी मजमून है, पहले रुकू में बात आती है, इन्ना जालना मा अलल अर्दि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। हमने इस दुनिया पर जो कुछ है, ये स्काई स्क्रैपर्स बन गए हमारे जमाने में, और ये शानदार बिल्डिंग्स हैं, और ये कुछ है, हमने जीनत और ज़ेबाइश और आराइश बना दिया है ताकि आजमाएं। इन्हीं के हुस्न के शिकार हो जाते हो और इनके परिस्तार बनकर रह जाते हो। रुखे रोशन के आगे शमा रखकर वो ये कहते हैं, उधर जाता है देखें या इधर परवाना आता है। फिर भी अल्लाह ही के आशिक बने रहो, अल्लाह ही से मोहब्बत करो तो कामयाब हो गए। दुनिया को बरतो। अगर दुनिया ये उरूस हजार दामाद जो है, अगर कहीं ये महबूबा बन गई तो गए, खत्म। अच्छा देखिए, इस सूरह हदीद में अब ये दुनिया की हकीकत को इस तरह बयान करके 2 नतीजे जो इससे निकलते हैं उनको अलग-अलग बयान कर दिया। एक नतीजा जो मैं बयान कर चुका, रहमानियत, तर्के दुनिया, उसकी नफी करते हुए फरमाया, वलक़द अरसलना नूहन व इब्राहीम व जअलना फी ज़ुर्रियतिहिम अन्नुबुव्वत वल किताब फमिनहुम मुहतदिन व कसीरुम मिनहुम फासिकून सुम्मा क़फ़्फ़ैना अला आसारिहिम बिरुसुलिना व क़फ़्फ़ैना बिईसा इब्न मरियम व आतैनाहुल इंजील व जअलना फी क़ुलूबिल लज़ीना इत्तबऊहु रहफ़तन व रहमह व रहबानियतन इब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम। असल मजमून ये था जिसके लिए तमहीद इतनी लंबी बांधी। हमने नूह को भेजा, इब्राहिम को भेजा, उनकी औलाद में ही नबूवत और किताब रख दी, फिर उनके नक्शे कदम पर हमने उठाया ईसा इब्न मरियम को, उन्हें इंजील दी, और जो लोग उन पर ईमान लाए उनके दिलों में रहमत और राफत के जज्बात पैदा कर दी, इंसानी हमदर्दी। हजरत ईसा का जो अपना मिजाज था, जाहिर बात है कि आपके हवारियीन और आप पर ईमान लाने वालों में उसी का एक अक्स पैदा होना था।
لہذا وہ ایک خاص کیفیت، لیکن فرمایا ایک شے کو انہوں نے بدعت کے طور پر ایجاد کر لیا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِ، رہبانیت کی انہوں نے بدعت ایجاد کر لی، یہ انہوں نے کی ہے، ہم نے یہ ان پر فرض نہیں کی۔ یہ ہے وہ منفی نتیجہ، گریز، خانقاہوں میں جا کر بیٹھ جاؤ، موناسٹسزم، تجرد کی زندگی گزارو، نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ بظاہر راہب اور راہبائیں رہ رہی ہیں اور رہ رہے ہیں، اور اندر جو حرام کاری کے بازار چل رہے ہیں، اور تہخانوں کے اندر حرامی بچوں کی قبروں کی قبرستان بنے۔ ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم پر کتابیں پڑھ لیجئے، خود انہوں نے اپنے سارے جو ہیں بخیے اجیڑ کر خود رکھ دیے۔ یہ رہبانیت، یہ اسلام کا راستہ نہیں ہے۔ احادیث کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں، میں بعد میں تھوڑا سا عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں بھی یہ رسم کیوں آئی اور کیسے آئی۔ الحمدللہ اس درجے میں نہیں آئی جس درجے میں کہ کرسچینٹی میں آئی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن کسی درجے میں اگر آئی ہے تو کیوں آئی ہے یہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ لیکن اس کا مل حیات الدنیا الا متاع الغرور کا دوسرا نتیجہ کیا ہے؟ پہلا نتیجہ تھا گریز کا، پسپائی کا، فرار کا، معاشرے سے نکل بھاگنے کا، تاکہ معاشرے میں اشرار کھل کھیلیں، جو چاہے کریں۔ ایک راستہ یہ ہے، ترک دنیا کے معنی ہے ترک لذات دنیاوی، آسائشوں کو ترک کرنا، سختیاں جھیلنا، کس لیے؟ تاکہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ، باطل کا تختہ الٹ دیا جائے، ظلم کا استیصال۔ ظاہر بات ہے ظالم آسانی سے ظلم نہیں چھوڑے گا، ایکسپلائٹر وعظ و نصیحت سے ہم اپنے ایکسپلائٹیشن سے باز نہیں آئے گا۔ شاذ ہوتے ہیں اس طبقے کے اندر بھی یقیناً کچھ سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، جیسے طبقہ اشرافیہ سے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلیم الفطرت انسان تھے، وہ کوئی غلاموں کے طبقے سے تو نہیں تھے، کوئی فقراء کے مساکین کے طبقے میں سے نہیں تھے، اونچے طبقے میں سے تھے، عشرہ مبشرہ اکثر و بیشتر اس طبقے سے تھے۔ لیکن بائی اینڈ لارج وہ جو طبقہ ہوتا ہے، یا تو وہ اپنے جبر اور استبداد کا تخت جو ہے جما کر بیٹھا ہوا لوگوں کی گردنوں کے اوپر، پولیٹیکل ریپریشن ہے، یا اکنامک ایکسپلائٹیشن ہے، استحصال۔ محنت لوگ کریں، کھائیں گے ہم، عیش ہم کریں گے، محنت کسان کریں جا کے کھیت میں، ہم لے آئیں گے اپنا حصہ اور عیش کریں گے۔ یا کوئی سوشل ڈسکریمنیشن ہے، یہ اونچا ہے یہ نیچا ہے، یہ تو پیدا ہی ہوا ہے شودر، یہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا، اور یہ پیدا ہوا برہمن، یہ تو اونچا ہے۔ اس تینوں قسم کے ظلم، اس کا خاتمہ کرنا، اس کے لیے جدوجہد کی ضرورت، جہاد کی ضرورت، قتال کی ضرورت ہے، اور جہاد و قتال آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ لذات دنیاوی سے کنارہ کشی نہ کرے، جب تک کہ اپنی بیلٹ کو ٹائٹ نہ کرے، جب تک کہ اپنی ضروریات زندگی کو کم نہ کرے۔ ضروریات زندگی کم کریں گے تو تفریغ الاوقات ہوگا، جو تبلیغی بھائیوں کی اصطلاح ہے بہت اہم، اپنے وقت کو فارغ کر سکیں گے۔ اس وقت کو فارغ کریں گے تو پھر وہ جد و جہد، وہ محنت، وہ جہاد، اس کے لیے آپ کے پاس وقت ہوگا، اس کو آپ لگا سکیں گے۔ پھر اس میں جب سخت سے سخت منزلیں آئیں گی تو اس میں میدان میں مقابلہ بھی ہوگا، جان کی بازی بھی کھیلنی پڑے گی، اس میں قید و بند کا وقت بھی آ سکتا ہے۔ 3 برس تک اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پورے خاندان بنی ہاشم کے ساتھ بدترین اسیری سمجھ لیجئے شیب بنی ہاشم میں جو رہے، یہاں تو اسیروں کو آپ راشن تو دیتے، کھانا تو دیتے، وہاں تو اصل جو ہے وہ تو دونوں طرف سے گھاٹی کا منہ بند کر دیا گیا تھا، سیل تھی کہ کوئی شے جو ہے وہ جانے نہ پائے اندر۔ 3 برس، جس میں کہ وہ وقت بھی آیا ہے کہ سوکھے ہوئے چمڑے ابال کر اس کا پانی جو ہے ملکتے ہوئے بچے، پھول جیسے بچے بنی ہاشم، ان کی حلق میں ٹپکایا گیا ہے، اور کچھ نہیں۔ کچھ تھے لوگ حکیم بن حزام جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں ایمان بھی لے آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چونکہ وہ قریبی رشتہ دار تھے، وہ پہاڑ کو کراس کر کے چوٹی پر سے اتر کر پشت کبھی کبھی کھانے پینے کی چیز پہنچا دیتے تھے۔ یہ سارے مراحل آئیں گے۔ یہ جو ہے یہ مثبت ہے، ترک دنیا وہ نہیں۔ ترک دنیا سے مراد دنیا کی لذتوں سے، دنیا کی آسائشوں سے، ان سے آدمی اپنے آپ کو پیچھے ہٹائے، ان کو چھوڑے، ان کو ترک کرے، تاکہ اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں صرف کر سکے۔ کس کام کے لیے؟ اب اس کے لیے دیکھیے آیت نمبر 25 ہے یہ سورہ حدید کی۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح چیزوں کے ساتھ۔ بینہ وہ شے جو از خود ظاہر ہو۔ آفتاب آمد، دلیل آفتاب، جب سورج طلوع ہو گیا وہ خود اپنے وجود پر دلیل ہے، اس کے لیے کسی اور اضافی دلیل کی ضرورت نہیں کہ سورج موجود ہے، وہ تو ہے، سب کو نظر آ رہا ہے۔ تو بینات سے مراد معجزے بھی ہیں، اور وہ تعلیم جو ہے بنیادی دین کی کہ جو فطرت انسانی کی جانی پہچانی ہوئی ہے، دونوں پر اس کا اطلاق ہو جائے گا۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری، میزان اتاری۔
یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو. یہ ہے سول آبجیکٹو. یہ نہیں بس ہماری کتاب پڑھ لیا کرے، ختم قرآن ہو گیا، اللہ اللہ دعا مانگ لی، چھٹی. قائم کرو اس کو، وہ میزان عدل نصب کرو، ہر ایک کو وہی تل کر ملے جو اس کا حق ہے، اور ہر ایک سے وہ لیا جائے کہ جو اس کے ذمہ واجب ہے. اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں، شریعت اور دین اور نماز اور روزہ اور حج کوئی حیثیت نہیں. اچھی طرح سن لیجئے میری بات. قرآن مجید میں کہلوایا گیا حضور سے، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے نبی ان سے کہہ دیجئے ہے کتاب والو تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں، ہماری نگاہوں میں تمہارا کوئی مقام ہی نہیں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو، جو کچھ کے نازل کیا گیا تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے. قائم کرو، پھر آؤ ہم سے بات کرو، ہم سے دعا کرو، ورنہ دفع ہو جاؤ. Nothing doing. They don't care for you. لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اب قانون خداوندی تو بدلتا نہیں ہے، نہ فرام پرسن ٹو پرسن، نہ فرام نیشن ٹو نیشن، نہ فرام امہ ٹو امہ، اٹل ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. سنت اللہ تو ایک ہے. اب اس آیت کو ذرا پڑھیے، قُلْ يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا الْقُرْآنَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم. کہہ دو اے محمد کہ اے قرآن والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے سامنے جب تک کہ تم قرآن کو قائم نہیں. پڑھ لو اور اس کے قرات کے مقابلے منعقد کرا لو، اور سونے کے تاروں سے اسے لکھ لو، اور اس کو جو چاہو کر لو، کوئی حیثیت نہیں. قائم کرو اس قرآن کو، اس کے نظام کو، اس کے قانون کو، جو حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا. پہلا خطبہ جو دیا ہے آپ بیعت خلافت کے بعد، تم میں ہر قوی میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کر لوں، اور ہر ضعیف قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلا دوں. سورہ شورى میں حضور سے کہلوایا گیا، قل وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل قائم کروں. میں واعظ بن کر نہیں آیا، میں بدھ مت کے بھکشو بنانے کے لیے نہیں آیا تمہیں. ہاں انقلابی عمل میں ایک مرحلہ آتا ہے، بدھ مت کے بھکشو بننا پڑتا ہے کچھ عرصے کے لیے، تیاری کا مرحلہ، وہ میں ابھی بعد میں ذرا بیان کر لوں گا. لیکن مستقل نہیں ہے یہ بدھ مت کے بھکشو. یہ بدماش جس طرح چاہیں کھل کھیلیں، ظالم جس طرح چاہیں لوگوں پر ظلم کرتے رہیں، تشدد اور جبر کا جس طرح سے چاہے معاملہ کرے، استحصالی نظام جس طرح ہوتا ہے چلتا رہے. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں، انسانوں کی عظیم اکثریت ڈھور ڈنگر بن جائے، صبح سے لے کے شام تک کمر توڑ دینے والی مشقت کے بعد مشکل 2 وقت کی روٹی ملتی ہو، اس کا کبھی خیال اسے اللہ کا آئے گا؟ کبھی اللہ سے لو لگا سکے گا؟ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تو اس سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے. اس لیے حضور نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ فقر جو ہے یہ تو انسان کو کفر تک پہنچا دے. عدل قائم کرو. تو دیکھیے یہ آیت انتہائی گمبھیر آیت ہے قرآن مجید کی سورہ حدید کی. جس طرح وہ آیت متاع الغرور والی جس شان کے ساتھ سورہ حدید میں آئی ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. Now prepare for the shock. میرے نزدیک، میرے علم کی حد تک شاید دنیا کی کوئی انقلابی کتاب نہ ہو جس نے اس قدر عریاں طور پر کھل کر یہ کہا ہو کہ ظالموں کی سرکوبی کرو، کچلو ان کے ساتھ. وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے. ایک وقت آتا ہے ظلم نہیں ختم ہوتا جب تک کہ لوہے کی طاقت ہاتھ میں نہ آئے. انزلنا الحدید، ہم نے صرف کتاب ہی نہیں اتاری ہے، لوہا بھی اتارا ہے. فیہ باس شدید، اس میں جنگ کی صلاحیت. ومنافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ اور منفعتیں بھی ہے. کوئی توا پرات چمٹا یہ بھی بنا لو، ٹھیک ہے، لیکن اصلاً یہ اصلاح کے لیے. وانزلنا الحدید، اسی تو سورہ حدید کا نام حدید ہے.